الحمد لله الذي خلق الإنسان وكبره وعلمه من البيان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله المعظم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله تعالى العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي وعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والتابعين والحمد لله رب العالمين. بعد توفيق الرحمن والشفاء سعيد الله وصلاة وسلام شاهدين رضوان الله عليه أجمعين ایمان کے چاہنے والوں. آئیے اور آپ سب سے پہلے کچھ سن کے سنانے سے پیش کرتے ہیں. مرکزی امید جامع عالمی محمد العالمین مراد شاہی کہیں سے بے نسان جانے ساسے نرمدہ ہم غریبوں کے ہم گزار کبیروں کے ماما یتیموں کے بچہ یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح ملکہ علیہ حیت السلام صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں مقدسہ درودوں کی داری عقیدت کی بھاری رستہ جب پیش کرتے نماز پڑھ پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور عالم نبی پر درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی اوقات جیسا کہ آپ لوگوں کو بہت معلوم ہے کہ آج حضرت قدوۃ الآباء حاجی الحرمین سیدنا سردار عبدالرزاق العین علی اللہ تعالی عنہ عرس استعفا عرس آپ غالباً 750 ہجری یا 752 ہجری میں جیلان کے ایک قصبہ میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد ماجد سید عبدالغفور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جماعت کے زیر سایہ تکمیل کی. پھر اس کے بعد آپ نے علوم باطنی علوم ظاہری اور تمام علوم آپ نے سردار کبرا پیر نبی سلطان سید اشرف حبیب سکانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ آپ نے تکمیل کی. حضور کا کوئی بات رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس قدر محبت فرمایا کرتے ہیں اس قدر محبت فرمایا کرتے ہیں کہ آپ محبت سے آپ کو کہتے ہیں نور العین یعنی میری آنکھوں کے نور. اس مناسبت سے آپ نے ایک شعر کہا تھا کہ چھ نور دیدہ اب از نور دیدہ چھ نور دیدہ اب از نور دیدہ کہ نور دیدہ باش نور دیدہ یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے اپنی آنکھوں کے نور سے نور دیکھا یعنی میں نے اپنی آنکھوں کے
کہنے کا مطلب، کہنے کا منشا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سرکار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتا ہے آپ کے بہت زیادہ عزیز ہیں، آپ کے بہت زیادہ پیارے ہیں حضرت سرکار سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خصوصی جو علم دیا، وہ علم نسبوں کا علم دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اب آپ اس کی غور سے سنیے کہ کس طرح سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کر رہے ہیں، کیسے انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار حضور سرکار سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے شیشے میں کچھ کیے ہوئے ہیں، ایک شیشے دوسری شیشے میں کچھ منتقل کر رہے ہیں، کچھ ڈال رہے ہیں، کچھ ہٹا رہے ہیں، کچھ بڑھا رہے ہیں۔ یہ حضرات کرام وقار حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو، بیٹا عبد الرزاق نور العین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ حضرت سرکار سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سرکار میں کیمیا بنانا چاہتا ہوں، میں کیمیا بنانا سیکھ رہا ہوں۔ تو حضور مخدوم پاک نے پوچھا بیٹا کیمیا بنا کے کیا کرو گے، آخر کیمیا کا کیا کرو گے؟ تو حضور سرکار سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمے کو سنیے، ان کے جملے کو سنیے۔ انہوں نے اپنے لیے کیمیا نہیں بنانا چاہا، بلکہ انہوں نے خلق خدا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے کیمیا بنانا چاہا، کیمیا سیکھنا چاہا۔ حضور نے کیمیا کو سیکھنا چاہا۔ حضرات کرام وقار کہتے ہیں کہ یا سرکار میں اس کو اس لیے کیمیا سیکھ رہا ہوں، اس کو اس لیے خدا بنا رہا ہوں، یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں اس کو سونا پڑھاؤں اور مخلوق خدا کی میں قیادت کروں، میں مخلوق خدا کی مدد کروں، میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا سکوں۔ تو حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا جاؤ وہاں سے ایک مٹی کا ڈھیلا لے کر آؤ۔ سرکار نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا لا کر حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جو بھی حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سونا بن گیا۔ پھر کہتے ہیں نور العین میں نے تو تمہیں مٹی کا ڈھیلا لانے کے لیے کہا تھا اور تم تو سونا دیا ہے، جاؤ پھر سے مٹی کا ڈھیلا لے کر آؤ۔ حضور سرکار سیدنا عبد الرزاق نور العین پھر جاتے ہیں، پھر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لاتے ہیں، پھر مخدوم پاک کو دیتے ہیں۔ حضور مخدوم پاک نے دیکھا اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تو سونا ہے، تم مٹی لے کر آؤ، میں تمہیں مٹی لانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ پھر حضور مخدوم سرکار سیدنا عبد الرزاق نور العین جاتے ہیں، پھر مٹی کا ڈھیلا لاتے ہیں، پھر حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں لیا، وہ سونا بن گیا۔ پھر حضور مخدوم پاک نے کہا بیٹا آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سونا نہیں بلکہ مٹی لائیے، لیکن آپ سونا لا رہے ہیں۔ حضور مخدوم پاک کے فرزند ارجمند حضور سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فرماتے ہیں میرے سرکار، میرے آقا، میرے مخدوم پاک میں تو مٹی ہی لاتا ہوں، لیکن یہ جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں آتا ہے ایسے ہی سونے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر آپ کو درس دیا بیٹا کیمیا بنانا کمال نہیں ہے، بیٹا علوم کیمیا کو سیکھنا کمال نہیں ہے، اس میں کوئی برتری نہیں ہے، بلکہ اپنی نسلوں میں کیمیا پیدا کرو، بیٹا اپنے اندر کیمیا پیدا کرو۔ حضرات کرام وقار یہ مخدوم پاک